اس کی بات پر لبیک کہتا رہا، اگر مرتے وقت بھی ہاں کہہ گیا تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھانا، پھر ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا جس کے پاس ایمان نہیں نا اس کی کبھی مغفرت نہیں ہونی، ہم فیہا خالدون۔ قرآن کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جس بندے نے شیطان سے ایسی دوستی لگائی ہے اس کا کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ سے، یہ اتنا بڑا مکار ہے۔ اچھا اب ایسے بھی بہت سارے ہوں گے تو اتنی ساری باتیں نہیں مانتے ہوں گے شیطان کی، ماشاء اللہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر اب شیطان کیا کرتا ہے، مکار ہے، دشمن ہے، پہلے سوچتا ہے بدکاری میں لگا دوں، ٹرائی کرتا ہے، پھر ٹرائی کرتا ہے شراب میں لگا دوں، جوئے میں لگا دوں، ڈاکو بنا دوں، چور بنا دوں، جب دیکھتا ہے بڑے گناہ نہیں کر رہا نماز چھوڑوا دوں، پھر دیکھتا ہے نماز بھی نہیں چھوڑا، اب کیا کرتا ہے، اب یہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے جناب، حرام بھی نہیں کما رہا، اب کیا کروں، حکمت پھر بھی نہیں آ رہا، اب وہ کرتا کیا ہے کہ نیکیاں برباد کروا رہا ہے، اس کو تکبر میں ڈال دے، نیکیاں کرتا رہے، جب وہ تکبر ہو جائے گا تو اللہ اس کی نیکیاں برباد کروا دے گا، اپنے در سے فارغ کر دے گا۔ اچھا تکبر بھی نہیں کر رہا، عاجزی ہے، بڑا انکساری کا میٹر ہے، اچھا اس کو غیبت کی عادت لگا دے، غیبت کرے گا ساری نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گی، پڑھتا رہے سارے دن نماز رات کو غیبت کرے گا سارے نیکیاں نہیں اس کے اکاؤنٹ میں، کتنا مکار ہے۔ اچھا جناب غیبت بھی نہیں کر رہا، اب کیا کرو، حسد کرے گا، نبی پاک فرماتے ہیں حسد وہ بیماری ہے جو ایمان کو برباد کر دیتی ہے، حسد ایمان کو اس طرح خراب کرتی ہے صرف کا جس طرح شہد کو برباد کرتا ہے، حاسد ہے دوسروں کی ترقی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو جناب نعمت ملتی ہے اسے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، نمازی بھی ہے نیک بھی ہے، شیطان یہ بیماری لے کر آ گیا، اب جناب اندر ہی اندر حسد ہو رہا ہے، نیکیاں پھر برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں اس کے بعد پہچانو، اس کی چالوں کو سمجھو کہ ایسا مکار اور ایسا دشمن ہے ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا، ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ اچھا جناب حسد بھی نہیں کرتا، مولوی صاحب بہت نیک آدمی ہے، اب کیا کرتا ہے، اب لے آتا ہے ریاکاری، اللہ ولی، دکھلاوا، بناوٹ ہے، شرک اصغر کہا گیا ہے جس کے اندر یہ بیماری آ جائے، سجدے کرے، نیکیاں کرے، نمازیں پڑھے، حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن مضمون ہے حدیث میں، ریاکار سے کہا جائے گا کہ جاؤ اجر مجھ سے مانگو جس کے لیے نیکیاں کی تھی، اور کیا کرو گے، اگر نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے عبادتیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اب وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ تم ہمارے پاس کوئی اجر نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی نا، نماز اس لیے پڑھی تھی کہ نمازی کہلاؤ، مال اس لیے دیا تھا کہ سخی کہلاؤ، جاؤ لوگوں سے لو اجر، تو بندہ تو کہیں دامن رہ جائے، یہی تو شیطان چاہتا ہے، مگر یہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ شیطان کے بارے میں کچھ جانے، اس کی چالیں جانیے، ایسا مکار ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ نیکیاں کیے جا رہا ہے آپ کوشش کرتے ہیں نیکیاں کم کروا دیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پہلے باجماعت نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھتے ہیں مگر باجماعت نہیں پڑھتے، کیوں؟ شیطان نے جماعت چھوڑوا دی۔ ہم میں سے کئی ایسے تھے کہ جو پوری نماز پڑھتے تھے، سنت قبلیہ بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، شیطان نے کان میں کہا کہ یہ سنتیں تو ہیں، یہ نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ نفل بھی ختم، سنت غیر موقعہ بھی ختم، اب جناب صرف فرض پڑھ لی، واجب پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ گناہ تو نہیں ہے نا، آپ لوگوں کا جملہ ہو گیا، گناہ تو نہیں ہے، سنت ہی ہے نا۔ تو اللہ کے بندوں یہ شیطان تمہاری نیکیاں کم کروا رہا ہے، نفل پڑھو گے تو گناہ معاف ہوں گے نا، ادھر گناہ اتنے زیادہ ہیں جن میں نفلی عبادت چاہیے گی تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، مگر شیطان چاہتا ہے کہ پہلے نفل چھڑواتا ہے پھر سنتیں چھڑواتا ہے، ایک وقت آتا ہے فرض بھی چھڑوا دیں، آپ نفل اور سنت کو پابند کر دیں آپ کا فرض مضبوط ہو جائے گا، لیکن شیطان کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ آپ آرام کر رہے ہیں، جب آپ آرام کر رہے تھے کسی نے صبح فجر میں آپ کو اٹھایا، جب آپ اٹھے تو آپ نے کہا کس نے اٹھایا، تو نظر نہیں آیا، تو کہا شیطان، تو شیطان نماز کے لیے کب سے اٹھانے لگتا ہے، اور جو بات یہ تھوڑے عرصے پہلے بھی آپ سوتے رہتے تھے، آپ کی فجر کی زبان چلی گئی، آپ اتنا روئے، آپ اتنا غمزدہ ہوئے، میں نے فرشتوں کو باتیں کرتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گریہ و زاری کے سبب انہیں 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا،
پھر آپ اٹھ جائیے اور ایک ہی نماز پڑھ لیجیے. اگر آپ کی جماعت چلی گئی آپ پھر رونے لگ جائیں گے, آپ پھر روئیں گے, آپ کو 70 کا ثواب مل جائے گا. ایک ہی پڑھ لیتا کہ ایک کا ثواب ملے. اب اس روایت سے سمجھنے کو کیا ہے؟ یہ مردود چاہتا ہے ہمارا ثواب نہ بڑھ جائے, مگر ہم ہیں کہ اس کی باتوں میں آتے ہیں, ہم ہیں کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. خدا سمجھیے کہ تمہارا برا دشمن ہے. آج جی کیوں چاہتا ہے؟ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال, ہر بات شیئر کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیے. پہلے تو مسجد میں چندہ دیتے تھے تو مسجد کے امام صاحب کو پرچی بھی جاتی تھی کہ حضرت اعلان کیجیے گا کہ میں نے خاص والی دعا, پتہ نہیں آج تک تو مجھے سمجھ نہیں آئی خاص والی دعا کون سی ہو, تو ذرا خاص والی دعا کیجیے گا ہماری. پھر خاص والی دعا کرے کہ 5000 روپے فلاں حاجی صاحب نے دیے, پنکھے انہوں نے لگا کر دیے, کارپیٹ کسی نے بچھا کر دیا, وضو خانہ بنوا کر دیا. کیوں آپ چاہتے ہیں آپ کا انعام کا اعلان؟ اپنے آپ سے پوچھیے, ہمیں جواب نہ دیجیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے عبادت لوگوں کے لیے کرنی ہے یا اللہ کے لیے کرنی ہے. اس بات کو یہ ریاکاری جو ہے نا, دکھاوا, یہ ایسا خطرناک مرض ہے. اس کو اس بات سے سمجھیے کہ آپ ساری زندگی ایک شخص یہ سوچتا رہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑے پیسے جمع کر لوں, پھر ایک گھر میں روزانہ ایک ڈبے میں پیسے ڈالتا رہا 15 سال تک. اپنے خواہشات, اپنی جو تمنائیں تھیں وہ پیٹ کاٹتا رہا, روز سے پیسے ڈالتا رہا کہ نہیں جناب ڈبہ بھر جائے گا, ایک اچھا سا گھر بن جائے, بڑا سا ڈبہ. 15-20 سال کے بعد سوچا اب تو لاکھوں روپے جمع ہو گئے ہوں گے, اب کھولتے ہیں اس ڈبے کو اور گھر بناتے ہیں. اتنے ارمان ہوں گے اس کے, ڈبہ کھولے اور پتہ چلے کہ اس ڈبے میں سوراخ رہ گیا تھا, جس سوراخ سے دیمک داخل ہوئی اور جتنے نوٹ میں سب نوٹ میں اسے سوراخ کر دیا, اور دیمک سارے پیسے کھا گئی. سچ بتاؤ اس بندے کی مایوسی کا عالم کیا؟ 20 سال کی محنت ایک سوراخ تباہ کر گیا. ساری زندگی تم نے نمازیں پڑھی ہو, سردی میں اٹھ کر فجر پڑھی ہو, پیسے خرچ کر کے حج پر گئے ہو, لوگوں کو عطیات بھی دیے, بچیوں کی شادیاں بھی کرائیں, زکاتیں بھی دی ہو, قیامت کے دن کہہ دیا جائے کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں, کیونکہ تم دنیا کا دکھاتے تھے لوگوں کو, اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. بتاؤ قیامت کے دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہی تو شیطان چاہتا ہے. پڑھ لیں جتنی نمازیں پڑھنی ہیں, رکھ لیں جتنے روزے رکھنے ہیں. ماشاء اللہ ایسے بھی لوگ جو رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں, بہت اچھی بات, مگر ہر ملنے والے کو بتاتے کیوں ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے رجب شعبان رمضان کے روزے رکھوں؟ کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ کیوں بتایا آپ نے؟ اللہ کی رحمت سے 5 حج کیے ہیں, ہر سال سرکار کرم فرماتے رمضان وہی کرتا ہوں, عمرے میں وہی جاتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت سے مسجد ہمارے محلے میں بنی ہے, ہم نہیں بنائی. تو کس نے پوچھا آپ سے کیوں شروع ہو گیا؟ ہمیں تو تجربہ ہے نا, 5-10 منٹ کسی سے ملے نا, 10 منٹ یقین کرے وہ 10 سال کی نیکیاں سنا دیتا ہے. اچھا آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل صبح گناہ کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, وہ یاد ہے. آج بد نگاہی صبح میں کیے وہ یاد ہے, وہ بھول گئے. 15 سال والا حج 1500 لوگوں کو بتا چکے. کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھیے. یہی تو شیطان چاہتا ہے نا. جتنے نمازی موجود ہیں, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس؟ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, تو جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. سوچیے ذرا اکیلے میں ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے تو جتنے طواف کے چکر کیے وہ بھی لوگوں کو بتا دیا. ہاں کتنی بار زمزم کیا وہ بھی آپ کو تصویر دیکھ کے شیئر کر دینا ہے, تو پتہ چل جائے میں سجدہ کر رہا ہوں, مستی چلتا ہوں میں سجدے میں بھی میں تصویر بنا لوں. کیوں یہ کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے نیت کیا ہے